قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم، ولهذا قال ذلك الفوز الكبير. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البروج کی آخری آیات ہیں ارشاد فرماتے ہیں اپنے مومنین بندوں کے حال کے بارے میں کہ ان کا معال کیا ہوگا آخرت میں. فرمایا ان کے لیے باغ ہوں گے ایسے جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، بخلاف ما اعد لاعدائہ، برخلاف اس کے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں یعنی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جن کی موت کفر اور شرک پہ ہوئی ہو. کیونکہ دار مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہوتی ہے. اگر آدمی کا ایک انسان کافر تھا لیکن اسلام لے آیا اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو اس کو مومن شمار کیا جائے. اسی طریقے سے خدا نہ کرے اگر کوئی مومن تھا، مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا، قادیانی بن گیا، کافر بن گیا، مشرک بن گیا تو اس کا خاتمہ کفر پہ شمار ہوگا. مراد مومن اور مشرک سے یہی ہوتی ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو یا جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہے تو ان کے لیے ہم نے جنات تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور جو دشمن ہیں، اعداء اللہ ہیں، جنہوں نے کفر اور شرک کیا اور اسی پہ موت آئی ہے، ان کے لیے جہیم ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے وہاں جلنے کا عذاب ہے. جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اللہ نے فرمایا ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے عذاب ہے جلانے والا. تو اسی طرح سے یہ بات بھی الحمدللہ چونکہ آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں کہ جنت بھی الحمدللہ موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، یعنی اللہ پیدا فرما چکے ہیں. لیکن یہ دونوں چیزوں کا تعلق عالم آخرت سے ہے اور عالم آخرت کا تعلق علم غیب سے ہے، لہذا اس سے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، ورنہ جنت بھی پیدا ہو چکی اور جہنم بھی پیدا ہو چکی. ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض فرق معتزلہ، بعض گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ بھئی جنت دوزخ پیدا تو نہیں ہوئی، البتہ اللہ پیدا کریں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنت بھی پیدا کریں گے اور جہنم کو بھی پیدا کریں گے. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے بنیادی، ہمیشہ یاد رکھیں، جب انسان قرآن کو اور حدیث مبارک کو محض اپنے عقل سے سمجھے، عقل یعنی بڑی دولت ہے، یہ منع نہیں کہ عقل استعمال نہ کرو. اللہ نے عقل کیوں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو عقل ودیت فرمائی ہے تو اس کی یہ بہت بڑی نعمت. اور تمام حواس سے خمسہ جو ہے ان کا رئیس جو ہے، سردار جو ہے، اعلیٰ قوت جو ہے وہ عقل ہے. اس میں اللہ کی نعمت کے ہونے میں اور اس کے عظمت کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں.
لیکن ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ عقل سے صرف یعنی ہر قرآن و حدیث کی آیت کو عقل کے تابع بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ جو ہمارے عقل میں آتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو بات ہمارے عقل میں قبول نہیں ہو رہی تو پھر تو ہم نے گویا ایمان عقل پر لے آئے، ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر نہ لے آئے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے عقل کو استعمال کرے، لیکن عقل کو تابع رکھے قرآن و سنت کے، یعنی عقل سے فائدہ تب اٹھائے کہ قرآن و سنت کی روشنی ہو، نور ایمان ہو، تب عقل سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اگر صرف عقل ہے اور قرآن و سنت کی روشنی نہیں ہے، یا قرآن و سنت کی روشنی ہے اور عقل نہیں ہے، تو مجنون پر بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ جو آدمی دیوانہ ہو وہ مکلف ہی نہیں ہے جب تک کہ اسے عقل واپس نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیشہ ان لوگوں نے جو انکار کیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب انہوں نے یہ پڑھا کہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں بدل دی جائیں گی، تو اور ہر چیز جو ہے وہ قابل فنا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو وہ ان الجھنوں میں آ گئے کہ جب ہر چیز قابل فنا ہے تو اگر جنت تھی تو ختم ہو گئی، جہنم تھی تو وہ بھی فنا ہو گئی، اور پھر جب زمینیں بدل دی جائیں گی اور زمینیں القت ما فیہا وتخلت کہ زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال کے پھینک دیں گی، تو اگر جہنم زمینوں میں ہے تو اس کو بھی وہ باہر نکال کے پھینک دے گی، اور اسی طرح اگر جنت آسمانوں میں ہے تو السماء انشقت آسمان پھٹ جائیں گے، یوم تمور السماء مورا، تو جب انہوں نے عقل کو دوڑایا اور عقل میں یہ بات نہ بیٹھی تو انہوں نے کہا اب جنت ہے بھی حق اور جہنم ہے بھی حق، تو انہوں نے اپنے عقل سے ایک راستہ نکالا کہ بھئی جنت اور دوزخ حق ہے، لیکن اللہ میاں قیامت پہ پیدا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں پیدا فرمائیں گے، لیکن اب اس کا وجود جو ہے وہ نہیں۔ اس کے بعد اور ایک گمراہ فرقہ آیا، اس نے کہا نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، جنت نام ہے محض اللہ کی رضا ہونے کا، اللہ راضی ہو گیا تو گویا جنت ہے، اور اللہ ناراض ہو گیا تو گویا جہنم ہے۔ انہوں نے کہا ورنہ نہ جنت اب ہے نہ تب ہوگی، نہ جہنم اب ہے نہ تب ہوگی۔ وہ بھی بیچارے اسی عقل کی ٹھوکر کھانے میں آگے مبتلا ہو گئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت پیدا فرما دی ہے۔ الجنت والنار مخلوقتان، حضور پاک نے فرمایا کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا اعدت للکافرین، جہنم جو ہے ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، اور اسی طرح جنت کے بارے میں آیا اعدت للمتقین کہ جنت جو ہے ہم نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں پیدا نہ ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات مبارک میں جنت کے سیر کرنے کا کیا معنی؟ اگر جنت کا وجود ہی نہ ہو تو پھر جنت کی سیر کا کیا معنی؟ اور اگر جنت کا وجود ہی نہ ہو تو پھر قرآن پاک کا انکار آئے گا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ آدم و حوا تم جنت میں ٹھہرو، تو جب جنت تھی نہیں تو ٹھہرنے کا کیا مطلب؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ کی ناراضگی آئی اور ان سے خطا ہو گئی اجتہادی کہ وہ اس درخت سے پھل کو کھا بیٹھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس سے ان کو نکالا گیا، تو جب جنت ہی نہیں تھی تو جنت سے نکالے جانے کا کیا مطلب؟ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے عذاب ہوتے ہوئے دکھائے گئے، اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، اور دونوں چیزیں اللہ پیدا فرما چکے ہیں، اور اسی طرح جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں۔ باقی یہ بات رہی کہ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ اس کا تعلق عالم آخرت سے ہے اور عالم غیب سے ہے، اس لیے وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے ہمیں وہ توفیق بخشیں گے تو پھر ہمیں جنت بھی نظر آئے گی اور جہنم بھی نظر آئے گی، اور ہر چیز جو ہے آدمی کے آمنے سامنے ہوگی۔
باقی یہ مسئلہ رہا کہ ہر چیز فنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز قابل فنا ہے، یعنی اللہ جس کو فنا کرنا چاہیں وہ فنا ہو جائے گی اور کوئی چیز باقی نہیں بچے گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سب کو فنا کر دے، کافی ساری چیزیں ہیں جن کو فنا نہیں کیا جائے گا، اسی طرح ان میں جنت بھی ہے، اسی طرح ان میں حور العین بھی ہے، اسی طرح ان میں رضوان جنت بھی ہیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود فنا نہیں فرمائیں گے۔ باقی یہ اشکالات کرنے کے جی جب زمین بدل جائے گی تو وہ کہاں ہوگی، تو اب بھی زمین کے جتنے اسرار ہیں وہ سب کے سب تو ہم معلوم نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اب آسمانوں کو بغیر عمود کے، بغیر ستونوں کے اور بغیر کسی بنیاد کے قائم رکھنے پہ قادر ہیں، تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ آسمانوں کو بدل دیا جائے اور جنت اپنے مقام پہ کھڑی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں اور پھر آسمان بنا دیے جائے، تو خداوند قدوس کی قدرت کے آگے جو ہے کوئی اشکالات نہیں ہے۔ ہمیشہ اشکال تب ہوتا ہے جب آدمی عقل میں کھو جاتا ہے اور عقل کو قرآن و سنت کی روشنی سے استعمال نہیں کرتا، ورنہ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ عقل بھی نور ہے لیکن ہر نور دوسرے نور کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اب دیکھیں بتیاں جل رہی ہیں، نور موجود ہے، روشنی موجود ہے، لیکن ایک اندھا انسان نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ایک نور تو ہے لیکن اس کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہماری آنکھوں میں نور موجود ہے لیکن اندھیرا ہو جائے تو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ نور موجود ہے لیکن ہم دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو لہذا جیسے آنکھ کا نور اس نور کا محتاج ہے اور یہ نور موجود ہو تو پھر آنکھ کا نور ضروری ہے، اسی طرح عقل بھی اگر نور ہے تو وہ نور وحی کی محتاج ہے، وہ نور قرآن و سنت کی محتاج ہے۔ اسی لیے میرے پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اسی طرح فرمایا ومن یرد اللہ ان یہدیہ ویشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ فرمایا جس کا ہم سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس نور میں آ جاتا ہے اور اس کا دل ایسا کھل جاتا ہے کہ ہر بات فوراً وہ سمجھتا چلا جاتا ہے اور فوراً اس پر ایمان لاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس کے سینے کو ہم تنگ کر دیتے ہیں پھر اس کے لیے ایسا ہے جیسے اندھیریوں میں بھٹک رہا ہو یا بلندیوں پہ اس کو چڑھایا جائے اور اس کا سانس اکھڑ جائے اور وہ کچھ کرنے پہ قادر نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر لوگ ہیں ان کے دوست جو ہیں کون ہیں؟ طاغوت، وہ شیاطین الجن والانس، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور ایمان کی روشنیوں سے نکال کے کفر و شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو کفر اور شرک کو اندھیرا اسی لیے کہا گیا ہے اور ایمان کو نور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے نور کے اندر ہر چیز واضح ہے اسی طرح ایمان و اسلام کے اندر ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ کفر کو اسی لیے اندھیرا کہا گیا ہے کہ جیسے اندھیرے میں آدمی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں گڑا ہے، یہاں سانپ پڑا ہے، اسی طرح کفر اور شرک میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں لیکن اپنی ہلاکت اور بربادی کے اسباب پیدا کر رہا ہوتا، اس لیے ایسی تشبیہ بلیغ دی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ عامل الصالحات، کہ انہوں نے عمل بھی اچھے کیے ہیں تاکہ ایمان کا کوئی نتیجہ نکلے، کہ جب ہمارے دلوں میں ایمان آئے تو زبان پہ اقرار آئے اور جب ایمان کے ساتھ اقرار آئے تو جوارح اور ارکان میں ان کا اثر آئے۔ جیسے کہ بعض علماء نے سمجھایا ہے، انہوں نے سمجھایا کہ تیرا ایمان تو نعوذ باللہ پھر ایک معمولی سے انفیکشن سے بھی کم طاقتور ہوا کہ اگر آدمی کے گلے میں کوئی خرابی ہو جائے یا پیٹ میں کوئی خرابی ہو جائے یا اس کے معدے اور گردے میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو پورے بدن پہ بخار آ جاتا ہے، پورا بدن اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ انفیکشن ٹھیک ہو جائے تو پورے بدن کا ٹمپریچر جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور آدمی نارمل ہو جاتا۔ تو اگر ایک چھوٹا سا انفیکشن اتنا اثر کرے اور تیرے اندر نور ایمان کی روشنی ہو اور تیرے بدن پہ اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو، اس کے اندر کوئی اعمال صالحہ بھی نہ ہو، اس کے اندر کوئی نماز اور کوئی روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت قرآن اور ادائے فرائض نہ ہو،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر وہ ایمان والی روشنی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے ایک مثال فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یوں اندازہ کرو کہ اگر کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اور تمہیں چین نہ آئے، پریشانی ہو، اضطراب ہو کہ ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، ہائے میں نے بڑا غیر شرعی کام کر بیٹھا ہوں، اب تم پریشان ہو اور دوڑتے ہو اور روتے ہو اور توبہ کر رہے ہو اور اللہ کی طرف التجائیں کر رہے ہو، تو سمجھو ماشاءاللہ ایمان کا درجہ قوی ہے۔ اور فرمایا اگر تم سے گناہ ہو جائیں اور تمہارے کان پر جوں بھی نہ رہیں گے کہ شراب پی رہا ہے اور زنا ہو رہا ہے اور غیر شرعی افعال ہو رہے ہیں اور نہ نماز ہے نہ روزہ ہے اور کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا سمجھو کہ اندر ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے باغات رکھے ہیں، اور فرمایا وہ باغ بھی ایسے ہیں جیسے دوسرے مقام میں فرمایا جنات عدن، کہ ٹھہرنے کے لیے، اور اسی طرح کئی مقامات بھی آیا جنات الفردوس نزلا، اور کئی مقامات پہ مختلف الفاظ میں پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ ایسے باغ ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال سید البشر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جیسے کہ حضور نے فرمایا وہ تو ایسے باغ ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں ہے اور کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آ سکتا کہ وہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے فرماتی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے پہلے لفظ آیا تھا کہ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، تو وہ جملہ اسمیہ تھا، مبتدا خبر، اور جملہ اسمیہ کا معنی کیا ہے کہ کافروں کے لیے عذاب جو ہے مستمر ہوگا اور دائمی ہوگا اور ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح مومنین کے لیے جو جنت ہے اور مومنین کے لیے جو نعم ہیں اور مومنین کے لیے جو انعامات ہیں وہ بھی دائمی ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور ان کی ابتدا جو ہے وہ مرنے کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی عذاب کی ابتدا بھی مرنے کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے اور نعمت کی ابتدا بھی مرنے کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو عزت و احترام کے ساتھ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اسی طرح پھر اس کے قبر کے اندر بھی اس کو جنت کی طرف اس کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، اب تو سو جاؤ بڑے آرام سے۔ اور اسی طرح کافر کے روح نکالنے سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر قبر میں بھی اس کے لیے عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو اصل عذاب جو ہے پھر وہاں شروع ہوگا۔ اسی لیے تو آتا ہے قرآن پاک میں کہ کافر قیامت والے دن کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کہ ہائے کس نے ہمیں اٹھا دیا، وہی قبر ہی بہتر تھی، کیونکہ اس وقت تو عذاب تھوڑا تھا نا بنسبت عذاب آخرت کے۔ عذاب آخرت چونکہ شدید تھا، اس شدید عذاب کو دیکھ کے کہیں گے کہ وہیں پڑے رہتے، وہاں سے ہمیں کوئی نہ جگہ تھا، وہاں سے ہمیں کوئی نہ کھڑا کرتا تو وہ زیادہ ٹھیک تھا۔ لیکن کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی گھڑی ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا کہ اٹھائے جاؤ گے، اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے رسولوں نے کہی تھی کہ موت بھی آئے گی اور موت کے بعد پھر حیات بھی آئے گی، تو لہذا تم اس کو بھولے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جہاں جہاں بھی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے، مومن کے لیے بھی جنت دائمی ہوگی اور کافر کے لیے بھی جہنم جو ہے وہ دائمی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے اہل میں، اپنے عیال میں، اپنے دوستوں میں کوشش کریں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کسی کو بچہ عطا فرمائے تو 2 سال کی عمر میں جب بچہ ہو تو 2 سال سے محنت شروع کرو، تاکہ 2 سال سے جب آپ ان کی عادتیں اچھی بنائیں گے تو اسی طرح وہ عادتیں انشاءاللہ اس کے دماغ میں بیٹھتی آئیں، اس کے دماغ میں وہ جگہ پکڑتی آئیں گی،
کیونکہ 2 سال کے بچے کو بھی اللہ تبارک و تعالی عقل عطا فرماتے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے۔ اب وہ 3 سال کا ہو گیا ہے، دیکھتا ہے باپ قرآن کھول کے بیٹھا پڑھ رہا ہے۔ وہ اب 5 سال کا ہو گیا، دیکھتا ہے باپ مصلے پہ پڑا ہے اور کسی اپنے رب کے آگے رو رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اب میرا باپ کچھ ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کی بچپن سے تربیت کریں گے تو آپ کے گھر میں دین آئے گا، اور آپ کے گھروں کے اندر جب دین آئے گا انشاءاللہ تو پھر محلوں میں دین آئے گا، اور محلوں میں جب آئے گا تو پھر اور شہروں میں دین آئے گا۔ اس کی ہر ابتدا جو ہے اپنے نفس سے کرے، اور اپنے نفس کے بعد اپنے اہل و عیال سے کرے، اور اگر زیادہ نہ کر سکیں تو آج کل تو الحمدللہ اللہ علماء پر رحمتیں فرمائے، انہوں نے دین کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ اردو کی کتابوں کے اندر بعض کتابیں جیسے تعلیم الاسلام ہے، وہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اپنے گھر والوں کو کم از کم وہ پڑھا دیں، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو گھر میں۔ اردو کی کتاب ہے اور اردو میں لکھی ہوئی ہے اور بڑی سہل الفاظ ہے، یعنی بڑی آسان ہے، جیسے سوال اور جواب ہوتے ہیں اس طرز پہ ہے۔ مدت ہوئی میں نے دیکھی تھی، اب تو نہیں دیکھی ہے، لیکن بہرحال وہ کتاب بڑی مختصر اور گھر کے لیے بڑی جامع قسم کی کتاب ہے۔ ایسی کتابیں پڑھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں دین آئے گا، ایمان آئے گا، قرآن آئے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے، ان کو پتہ چلے گا کہ نماز اور روزہ کیا ہے، ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے آپ بڑے تہجد گزار ہوں لیکن آپ کی بیوی نماز نہ پڑھتی، آپ بڑے تہجد گزار ہوں لیکن آپ کی بیوی فرائض اللہ چھوڑ دیتی ہو، تو اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ عورت ہے یا مرد ہے، اگر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا، اور جب کافر ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب اس کا نکاح خود بخود ختم ہوگا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو اور نہ اس پر جنازہ پڑھا جائے۔ حتیٰ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ اپنی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا حال ہو جائے تو پھر گویا پھر ہمارے گھروں کے اندر کفر موجود ہے، بیوی نماز نہ پڑھے، بیٹی نماز نہ پڑھے، بہنیں نماز نہ پڑھے، ماں نماز نہ پڑھے، اور اگر نماز پڑھے تو ان کو نماز کا پتہ ہی نہ ہو کہ نماز ہے کیا، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو دیکھا تو رکوع کر لیا اور لوگوں کو دیکھا تو سجدہ کر لیا۔ آج کل تو کتنے ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بھی نماز نہیں آتی، ان کو بھی دعائے قنوت کا پتہ کوئی نہیں، ان کو بھی رکوع اور سجود اور تسبیحات اور ادعیات معصورہ کا پتہ کوئی نہیں، تو جن کے مردوں کو پتہ نہ ہو ان کے گھروں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے بہرحال کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے کہ ہمارے گھروں سے کفر، شرک اور بدعات نکل جائیں، ہمارے گھروں سے بدگمانیاں اور ہمارے گھروں سے بدعمالیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس لیے فرماتی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور آگے فرماتے ذالک اسم اشارہ ہے، اسم اشارے کا استعمال جو ہے علماء کے نزدیک، یعنی علماء قواعد کے نزدیک ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے اور ذالک بعید کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ قواعد کا قاعدہ ہے نحو کا، لیکن اس لیے فرمایا ذالک، حالانکہ پیچھے تو جنات تھا، یہاں تو آتا تل کا۔ اصولاً یہ ہے کہ اسی طرح اس میں اشارہ آتا جو تانیث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرمایا گیا ذالک، تو علماء نے فرمایا اس میں راز ہے، اس میں ایک بات ہے کہ اللہ نے فرمایا صرف جنتیں نہیں، اصل کامیابی تو میری رضا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر جنت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو تو جنت کی نعمتیں ہمیں مل بھی نہیں سکتی۔ اور بعید کا معنی یہ ہوتا ہے اعلیٰ مرتبے والی چیز، جیسے کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، پڑھنا چاہیے تو یہ تھا کہ ھذا الکتاب، لیکن کہا کہ ذالک الکتاب، وہ اللہ کی کتاب قرآن جو ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ اعتبار مرتبے کے کہ اللہ کا کلام ہے اور عظمت والا۔ اس لیے فرمایا صرف کامیابی نہیں، الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی
اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جس میں اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو، یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحاب رسول پاک پر، کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ساری دنیا اس کی رضا ڈھونڈنے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور ایک وہ ہے کہ زندگی میں رضا کے پروانے لے کے قبروں میں تشریف لے گئے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور کہیں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو یہ ساری آیات کو سامنے رکھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں مومن بھی وہی تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے من استن منکم فلیستن بمن قد مات، فرماتے کہ اے لوگو اگر تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کی اقتداء کرنی ہے تو پھر ان کی کرو جو فوت ہو چکے ہیں۔ کیا معنی؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد، یعنی وہ کون لوگ تھے جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے محمد مصطفیٰ۔ کیوں؟ فرمایا ان الحی الذی لا یؤمن علیہ الفتنہ، کہ جو زندہ ہے اس کا کیا پتا کہ آج ہم مسلمان ہیں، خدا جانے اللہ ناراض ہو جائے تو کل اب کیا ہو، خدا جانے صبح ہم کیا ہوں اور شام کو ہم کیا ہو، شام کو ہم کچھ ہیں اور رات میں ہم کیا ہو جائیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ راضی ہو چکا ہے اور جن کو رضا کا پروانہ مل چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور وہ کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جمیع ائمہ فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جیسے امام ابی حنیفہ رحمت اللہ، امام مالک رحمت اللہ، امام شافعی رحمت اللہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ۔ اس لیے ان کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں، ان کے نزدیک دین کو سمجھنے کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں مسئلہ ڈھونڈو، اور اگر اللہ کے قرآن میں مسئلہ نہ ملتا، سنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی سنت کے اندر مسئلہ ڈھونڈو۔ اگر وہاں نہ ملتا تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے اجماع امت، یعنی اس سے مراد بھی حضور زمانے کے صحابہ کا اجماع، اور اس کے بعد کیا دیکھتے تھے؟ اقوال اور فتاوی اصحاب رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس بارے میں کیا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ اور اس کے بعد پھر قیاس آتا تھا، اس کے بعد پھر استحسان آتا تھا، اس کے بعد پھر سد ذرائع آتا تھا، اس کے بعد پھر تعامل امت اور تعامل ناس آتا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر وہ مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ائمہ پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں ان کا ادب اور احترام نصیب فرمائیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ میں کچھ محنت کریں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے پاک پیغمبر نے، ہمارے آقا حبیب کبریا نے صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا پر، آپ نے کیسی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ من ادلج فقد بلغ، فرمایا جس آدمی نے سفر کرنا ہو اور منزل پہ پہنچنا ہو، اگر وہ جلدی جلدی تہجد کے وقت میں اٹھے، سامان باندھے اور تیاری کرے اور اندھیرے میں چل پڑے تو فرمایا وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا جو سوتا رہے کہ اچھا بھئی ابھی تو یار گھنٹہ رات باقی ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹھنڈا ہے، خیر ہے، پھر اٹھتا ہے یار ابھی تو نماز تو سورج نکلنے کے وقت تک ہو سکتی ہے نا، نماز پڑھ کے بس چل پڑیں گے، بس جناب نماز آ گئی، نماز پڑھ لی اگر اللہ نے نصیب کر دی، کہتے بھائی یار اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے، پورا دن پڑا ہوا ہے، چلا چائے بناؤ، چائے پیتے ہیں، ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، پھر راستے میں ناشتے کے لیے ہمیں رکنے نہیں پڑے گا نا، یعنی اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دے رہا، بیٹھا بیٹھا لیٹ ہو رہا، این گرمی ہوئی، چلا گاڑی پھٹ گئی، بیٹھا ہوا ہے سارا راستے میں۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے اگر جنت پہ پہنچنا ہے تو پھر جلدی جلدی تیاری کرو اور جاگو،
اس کے لیے عمل کرو، یہ نہیں کہ سوتے رہو اور کہا ہاں جی بس جی اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اللہ کی رحمت بڑی ہے، انبیاء کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے تو پاؤں سوج گئے نمازیں پڑھتے پڑھتے، انہوں نے تو رسے ڈالے ہوئے تھے، کمر میں باندھ لیتے تھے کہ جھٹکا لگے تو نیند سے ہم بیدار ہو جائے، ساری ساری رات ان کی مسلوں پہ گزرتی تھی۔ یعنی ان کو ارحم الراحمین کا ترجمہ نہیں آتا تھا، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صفتوں کا پتہ نہیں تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ نہیں تھا، اس بلا وجہ محنتیں کرتے چلے گئے۔ یہ اصل میں شیطان ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، او بھائی تم کتنی عمل کرو گے، او بڑا غفور الرحیم ہے، او بڑا غفور الرحیم ہے، اور پھر تمہارے عمل بابا کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو اس کی رحمت ہے نا۔ تو یاد رکھیں جب اچھے عمل کی توفیق ہی نہ ہو تو سمجھو اللہ ناراض ہے اور اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتے، اور پتہ نہیں اسی حالت میں ہم مر جائیں گے توفیق ہی نہ ہو۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو سمجھیں کہ وہ راضی ہے، اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ اس لیے آپ کوشش کریں اور اعمال صالحہ کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کریں۔ اسی لیے اب دیکھیں نا بی بی عائشہ فرماتی ہے، تمام حدیثوں کو پڑھا کریں اور قرآن کو پڑھا کریں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان کی تیاری حضور شعبان سے شروع فرماتے تھے، یعنی رمضان کے چاند کی احتیاط تو حضور رجب سے فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری جو تھی وہ حضور شعبان میں فرماتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے طبیعت پہلے تیار ہو جائے۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا پھر آخری عشرہ آ جاتا، فرماتی ہیں ماشاء اللہ شد مئزرہ، حضور اپنی چادر کو کس کے باندھ لیتے تھے۔ کیا مانا؟ یعنی پھر بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا، پھر ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا خیال ہوتا تھا کہ رات اور دن جو ہے وہ عبادت میں گزرتی تھی۔ تو اگر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم یہ شیطانی وساوس ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں جی وہ تو پاک لوگ تھے، ہم تو جی گناہ گار ہیں، یعنی پھر عبادت اگر پاک کا کام ہے تو روٹی بھی پاک کو کھانی چاہیے تھی، پانی بھی پاک کو پینا چاہیے تھا، پھر پلید کو اللہ کی نعمتیں کھانے کا کیا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا کیا حق ہے؟ تو یہ سارے شیطانی خیالات ہیں، شیطانی وساوس ہے۔ ہر آدمی کو شیطان مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، مولوی کو علم میں گمراہ کرتا ہے، جاہل کو جہالت میں گمراہ کرتا ہے۔ مولوی کے دماغ میں کوئی ایسا مسئلہ بیٹھا دے گا کہ تم بڑے عالم ہو، بس تم بڑی بات ہے، اور جو تم نے سمجھا ہے نا قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا، وہ اسی میں مولوی کو مار ڈالے گا، وہ اپنے علم کے تکبر میں آئے گا اور برباد ہو جائے گا، اور جاہل کو جہالت کے اندر لے کے مار ڈالے گا، اور کسی کو محبت میں الجھا کے مار ڈالے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے دماغوں کے اندر ایسے ایسے مسائل پیدا کرے گا۔ دیکھو جی ایک آدمی عورت سے محبت کرتا ہے تو دیکھو عورت کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے، عورت کو چومتا ہے، عورت کو پیار کرتا ہے، عورت کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، اور ہم اللہ کے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کی قبروں کو بوسے نہ دیں۔ دیکھو مسئلہ کہاں ڈھونڈ رہا ہے، کہاں سے مسئلہ جا کے نکالا ہے دماغ میں۔ اور کسی نے سمجھا، اس نے کہا یار یہ تو واقعی اولیاء کا منکر ہے، اپنی عورتوں کو بوسہ دیتا ہے، قبر پہ بوسہ دو تو کہتا ہے ناجائز ہے۔ حالانکہ ایک کھلی سی بات تھی کہ اپنی بیوی کو بوسہ دینا تو ثابت ہے محمد مصطفیٰ، اور قبر پہ بوسہ دینے سے منع کیا ہے محمد مصطفیٰ۔ ایک سیدھی سی بات تھی، ایک دو منٹ میں بات سمجھ آ سکتی، لیکن اس نے دماغ میں الجھا دی۔ بھئی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا، حضور پاک نے سنت قرار دیا، آمنا و صدقنا، اور جس چیز سے حضور نے روک دیا، آمنا و صدقنا۔ اب دیکھیں حجر اسود بھی اللہ کا ایک جنت کا پتھر ہے، اسی طرح رکن یمانی بھی تو ایک پتھر ہے، اسی طرح مقام ابراہیم بھی تو ایک پتھر ہے، اسی طرح اللہ کے کعبے میں بھی ایک پتھر لگا ہوا ہے، اسی طرح سارے خدا کا گھر بھی ایک عظمت والی چیز ہے، لیکن ایک جگہ حضور نے بوسہ دے دیا اور کسی پتھر کو بوسہ نہیں دیا، اس کا بوسہ دینا سنت بن گیا، باقی جگہ پر نہ دینا سنت بن گیا، کیونکہ ہم نے تو اتباع کرنی ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اگر حضور مقام ابراہیم کے پتھر کو بھی بوسہ دیتے تو ہم وہاں بھی دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صفا کے پہاڑ کو بوسہ دیتے ہم وہاں بھی بوسہ دیتے، اگر حضور پاک مروہ کے پہاڑ کو بوسہ دیتے ہم وہاں بھی بوسہ دیتے، اگر حضور پاک جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو ذبح کیا تھا وہاں جا کر پھولوں کی چادر چڑھاتے تو ہم بھی جا کے پھولوں کی چادریں چڑھاتے تھے، لیکن جو کام حضور نے فرمایا
وہ سنت بن گیا، اور جو کام حضور نے نہیں فرمایا وہ شریعت میں منع ہو گیا، کیونکہ اگر وہ دین ہوتا تو میرا مدنی کر کے دکھا دیتے اور امت کو طریقہ بتلا دیتے۔ اس لیے دین کو سمجھا کریں اور شیطانی وساوس سے بچا کریں۔ اس لیے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ عمل صالح کا کیا معنی ہوتا ہے۔ دو باتیں یاد رکھ لیں، انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے آپ۔ اللہ کی رحمت سے گمراہیوں سے بچ جائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہر کسی کو گمراہیوں سے بچائے، اللہ ہمیں بھی بچائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو بچائے۔ تو ایک دو باتیں بالکل ایسی طرح جیسے پلوں میں باندھتے ہیں نا، باندھ لیں، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ عمل اللہ کو قبول ہوگا جس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، یہ بالکل ایسے باندھ لیں جیسے گرہ دیتی ہے نا، بات نہ بھولنا۔ تو کہتے ہیں یار اچھا میرے رومال میں ایک گرہ ڈال دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ دیکھوں گا، ہاں پھر تمہارا کام یاد آ جائے گا مجھے۔ تو اس لیے اس کو اگر گرہ میں باندھ لو گے تو کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا ہر عمل چھوٹا ہے یا بڑا، اس میں دو چیزیں ہوں گی تو اللہ قبول فرمائیں گے، دو چیزیں نہیں ہوں گی تو مردود کر کے منہ پہ ماریں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا؟ فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون خالصا، کہ وہ عمل کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے، کہ درمیان میں کسی غیر کا کوئی ذرے کے برابر خیال بھی نہ بنے۔ خالص، آپ سونا کہتے ہیں جی خالص 24 کیرٹ ہے، کیا مانا؟ یعنی 1 کروڑواں حصہ بھی اس میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں، خالص سونا۔ یہ جناب خالص چاندی ہے، اس میں جی ذرے برابر بھی کھوٹ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو باقاعدہ انگاروں پہ ڈال کے، آگ میں ڈال کے، تیزاب کی کٹھالیوں میں گزار کے جناب بالکل صاف کرے، اب یہ خالص ہے۔ تو اس لیے خالص کا معنی خالصا للہ، کہ عمل کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے۔ اچھا اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں خیرات تو کر رہا ہوں اللہ کے لیے، لیکن کروں گا پیر کی قبر پہ، کر کس کے لیے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ خیرات کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور ذبح میں بھی پڑھوں گا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن کروں گا میں قبر کے پاس۔ اللہ نے فرمایا اب خالص نہیں رہا، کچھ تھوڑا سا کیرٹ کھوٹ کا تم نے اندر ڈال دیا ہے۔ اب اگر میرے لیے تھی تو پھر قبر پہ کیا مانا؟ اگر ثواب میں نے دینا، تم گھر میں بھی کرتے تو میں ثواب دے دیتا، تم اپنے ملک میں بھی کرتے تو ثواب تو میں نے دینا تھا، لیکن جب اس جانور کو گھر سے چلا کے لے کے کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو کوئی گڑبڑ تو ہے دماغ میں وہاں لے جانے میں، تو اب خالص نہ رہا۔ تو حضور نے فرمایا عمل تب مقبول ہوگا جب کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون ثوابا، حضور نے فرمایا وہ عمل جو ہے وہ موافق ہو شریعت محمد مصطفیٰ۔ کیا مانا؟ کہ وہ عمل تو ہے، لیکن دیکھیں گے کہ ہم حضور کی سنت کے مطابق ہے، حضور کے طریقے کے مطابق ہے، فرمایا پھر اللہ عمل قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، فرمایا اللہ پاک ہے، عمل بھی پاک قبول کرتا ہے۔ جس عمل کے اندر کوئی ذرے برابر کی میل مل جائے وہ قبول نہیں فرماتے، جس میں ذرا کے برابر بھی کوئی تھوڑا سا کھوٹ مل جائے فرماتے انا اغنی الشرکاء، اللہ فرماتے ہیں اسی کو پاس لے جاؤ اور ثواب بھی اسی سے لے لینا جس کو تم نے میرا شریک کر دیا۔ اسی لیے تو دیکھا نا جب کافر بھی کیا کرتے تھے کہ جب کوئی جانور ہوتا، کوئی کہتے جی یہ جانور کے ہیں 10 حصے، ھذا للشرکاء ھذا للہ وھذا للشرکاء، یہ آدھا تو اللہ کا جانور ہے، آدھا جو ہے نا ہمارے بتوں کا ہے۔ کہتے آدھا کر دیا، یا کہتے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 2 حصے اللہ میاں کے لیے اور 1 حصہ جو ہے نا ہمارے شریکوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جب تم تھوڑا سا اس میں ملاتے ہو، آدھا ملاؤ، پونا ملاؤ، ذرہ ملاؤ، ذرا سا کھوٹ ملا تو میرے لیے عمل قبول نہیں۔ فرمایا یہ 2 چیزیں، اسی لیے اب جو بھی عمل کرو دیکھ لو کہ بھی میری نیت خالص اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، نظر اللہ کے لیے ہے، خیرات اللہ کے لیے ہے، کسی غیر کا کوئی چھوٹا موٹا درمیان میں اشارہ تو نہیں۔ اب دیکھو نا جیسے ایک آدمی خیرات کرتا ہے، ہمارے ہاں جیسے ایک رواج ہوتا ہے کہ جی آدمی بیمار ہو گیا ہے
تو اس کے لیے کچھ کالے والے بکرے جو ہیں صدقے میں نکالو. تو اب جناب پوچھا جائے یہ کالے کیوں نکالو، بگے حرام ہوتے ہیں؟ نہیں، آخر سوچ پڑتی ہے نا بھی کالے بکرے لے آؤ، صدقہ نکالیں گے کالے کا. تو معلوم ہوا کہ یہ کالے اور بگے کا جو فرق کر رہا ہے تو اسلام کا فرق نہیں، یہ اپنا کوئی شیطانی فرق ہے کسی غیر کی وجہ سے. یہ وہ جنوں کا عقیدہ ہے کہ کالا بکرا ہو تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان کالے سے ڈرتا ہے، سفید سے نہیں ڈرتا. تو اب اسی طرح کہتے ہیں جی خیرات کرو، لیکن ایسا کرو جی بکرا لے آؤ جس کی خیرات ہم نے کرنی ہے نا، جس کا صدقہ اتار رہے ہیں اس کا ہاتھ پھرواؤ، پہلے ہاتھ پھیرے. وہ اللہ فرماتا ہے خیرات تم میرے نام پہ کر رہے ہو، اس کی بلائیں میں نے ٹالنی ہے، اس کے ہاتھ پھیرنے سے کیا ہو گیا؟ تو جیسے تم نے مجھے نفع نقصان کا مالک سمجھا تھا، اس کے ہاتھ پھروانے کا کیا معنی ہے؟ اس کو تم اندر کیوں ڈال رہے ہو؟ اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں جی ماشاء اللہ جی، اور جی ہمارا بچہ بیمار ہے جی بکرا لے آؤ جی، صدقہ کرو جی، اوپر سے پہلے 7 چکر دو اس کو بکرا، یا جی چاول گھماؤ اوپر سے، یا گندم ڈال لو اور اوپر سے گھماؤ بچے کے اوپر 7 دفعہ چکر دو، اس کو پھر خیرات کر. میں یہ 7 دفعہ چکر دے رہے ہو تو پھر تو یہ گندم، یہ چاول تیرے بچے کی بیماری دور کرے گا، میں نے تو نہیں کرنی نا. اگر میں نے کرنی ہے تو پھر ان چکروں کا کیا مطلب ہے؟ اگر بیماری میں نے دفع کرنی ہے تو یہ تم ہیلے ویلے چکر مکر، یہ ہندو والی رسمیں تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ یہ تو وہ کرتی ہیں کہ بھگوان کے سر پہ پھیرو، یہ تو وہ کرتی ہیں کہ بتوں کے سر پہ پھیرو، یہ پرشاد تقسیم کرتی ہیں. جب ہندو، آپ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتی ہیں وہ مسلمان. اللہ نے فرمایا جب تم خیرات کر رہے ہو کہ یا اللہ تیرے نام پہ خیرات کرو، میرے بچے کو شفا عطا فرماؤ، ٹھیک ہے خیرات کرو اور مجھ سے شفا مانگو، مجھ سے اس کا اجر مانگو، ثواب مانگو. لیکن جب تم کہتے ہو کہ جی خیرات تب ہوگی کہ پہلے بچے کا ہاتھ تو رکھو نا جی، اور جی بچے کا ہاتھ تو لگوا لو. اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تم مجھے علام الغیب نہیں سمجھتے، مجھے پتہ نہیں، تیرا بچہ ہاتھ لگائے گا پھر مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس کی خیرات ہے. جب تک ہاتھ نہ لگائے یعنی خدا کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس کے لیے ہم خیرات کر رہے ہیں. تو نعوذ باللہ تم نے صفت علم خدا کا انکار کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ انسان ایمان کے بجائے کفر میں چلا گیا اور ایمان کے بجائے شرک میں چلا گیا، اور خیرات بھی ضائع ہو گئی اور ثواب سے بھی محروم ہو گیا. ورنہ خیرات منع نہیں، صدقات منع نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا منع نہیں، اللہ کے اولیاء اگر زندہ موجود ہیں ان کے پاس جا کے دعائیں کرانا منع نہیں، کوئی چیز منع نہیں ہے. اللہ تبارک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ وہی ہو جو کیا ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کریں اللہ کرے ہمیں دین سمجھ آ جائے، اللہ ہمارے دلوں سے بغض اناد نکال دیں، اللہ ہمارے دلوں سے نفرت اور غصہ اور بلا وجہ کا لڑائیاں جو ہیں یہ نکال دیں، ہمیں دین پہ چلا دیں. اس لیے فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر، وہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو حاصل ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اللہ ہر مسلمان کو اپنی پکڑ سے بچائے. اي ان بطشه وانتقامه من اعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا امره لشديد عظيم قوي فانه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر هو اقرب. مفسر فرماتے ہیں ان بطشه، اللہ کا پکڑنا، اللہ کا انتقام لینا. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے دشمنوں سے، اور اللہ کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کریں، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلائیں، اللہ کے پیغمبروں کی بات کو نہ مانیں، اللہ کے پیغمبروں کے حکم کی مخالفت کریں. فرمایا اللہ کا پکڑنا جو ہے لشدید عظیم، بڑا سخت ہے اور بہت سخت ہے اور بہت قوی ہے، کیونکہ اسی کی ذات جو ہے ذو القوۃ المتین، وہ سب سے بڑی قوت والے، طاقت والے. اور فرماتے ہیں الذی ما شاء کان کما یشاء، جو چاہیں ہو جائے، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جس گھڑی چاہیں. فرمایا فی مثل لمح البصر او هو اقرب، اور وہ ذات بھی اتنی بڑی قوت قدرت والی ہے کہ جو چاہیں پلک جھپکنے کے سے بھی پہلے اور قبل ہو جائے. یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے دیکھو نا، کوئی دیر نہیں لگی،
مانا یہ ہے کہ اللہ جب چاہے تو کوئی دیر نہیں لگتی ہماری سمجھ کے لیے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ابھی پلک جھپکنے کی دیر لگنی ضروری ہے, ضروری نہیں ہوتی. مثال سمجھائی جاتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تو پلک جھپکتے آ گئے ہوئی تم تو, یعنی اللہ تو جب چاہیں گے کن فیکون. وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تو جو اتنی قوت والا ہو, جو اتنی طاقت والا ہو, جو اتنی قدرت والا ہو, پھر جب وہ اپنے دشمنوں کو پکڑے تو کیسا پکڑے گا؟ پھر اس کی پکڑ کیسے ہوگی, اس کا انتقام کیسے ہوگا, اور اس کی سختی کیسے ہوگی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید. اور یاد رکھو ان حرف تحقیق ہے, اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہا شدید, فرمایا لشدید, یعنی بہت سخت ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے, کیونکہ وہ قادر ہے اور ذوالقوت المتین ہے. کہیں فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور بہت بڑے بدلہ لینے والے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جب بدلہ لیں اپنے دشمنوں سے تو پھر کون ان کے عذاب کو ٹال سکتا ہے؟ اچھا, اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ ایک کافر کہتے کہ جی ٹھیک ہے اللہ کی پکڑ تو ہے سخت, لیکن ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, گل جائیں گے, سڑ جائیں گے, کب پکڑیں گے ہمیں؟ دنیا میں تو ہم مزے کریں. باقی رہی بات آپ کہتے ہیں کہ آخرت میں, اور یہ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جیسے آج کل بعض مسلمان بھی اللہ معاف فرمائے کہہ دیتے ہیں نا, ہم یہاں چھوڑو یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں کہ جنت ہے اور حورے ہیں اور فلان ہے. اور بھائی کس نے دیکھی ہے؟ تم اپنی دنیا میں جنت بناؤ, مزے کرو, مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہوگا. تو یہ بھی کفر ہے, جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں ہے. کیونکہ مولوی بیچارہ خود تو نہیں کہتا, مولوی نے تو وہ بات کہنی ہوتی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہو یا اللہ کے رسول پاک کے فرمان میں ہو, حضور پاک نے سمجھائی ہو. تو مولوی نے اب اپنی طرف سے تو کہنا نہیں. مولوی جو کہتا ہے جنت ہے کیونکہ قرآن میں موجود ہے, مولوی کہتا ہے جہنم ہے, عذاب قبر ہے, حضور پاک نے فرما دیا. تو مولوی کی زبان تو ایک ناقل ہے, نقل کر رہی ہے, اصل بات جو ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید. اب اعتراض تھا کہ کب فرمایا انہ هو یبدئ و یعید, کہ تم اگر یہ شبہ کر رہے ہو کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم کیا تھے؟ پیدائش کے وقت آپ جو حضرت انسان آج بنے کھڑے ہیں سامنے ماشاءاللہ, تو جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پہلے تم کیا تھے؟ ایک پانی کا قطرہ. اس سے ہم نے تمہیں بنا لیا تو دوبارہ تمہیں بنانا ہمارے لیے مشکل ہے. فرمایا انہ هو یبدئ و یعید, وہی ذات ہے جس نے پہلے پیدا کیا اور وہی ذات ہے جو دوبارہ ہمیں اٹھائے گی اور لوٹائے گی. فرماتے انہ هو یبدئ و یعید ای من قوتہ و قدرتہ التامہ, یہ اللہ کی قوت اور قدرت تامہ ہے. یبدئ الخلق و یعیدہ کما بدأہ بلا مانع ولا مدافع. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہ هو یبدئ و یعید. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں نہیں, اس کی قوت اور قدرت تامہ ہے کہ وہ مخلوقات کو پیدا بھی فرماتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دوبارہ بھی اٹھائیں گے. جیسے اس کو پیدا کرنے سے کوئی روک نہیں سکا, کوئی منع نہیں کر سکا, اسی طرح اس کو دوبارہ بھی تمہیں قبروں سے پیدا کرنے پہ کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کہ پہلے جو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے لاکھ گولیاں کھا لی, لیکن اللہ پیدا کرنا چاہے تو بچہ پیدا ہو گیا. لاکھ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرا لیے, لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا تو پیدا فرما دیا کہ نہیں فرما دی. اور پھر وہ فرعون جو بچوں سے بچنے کے لیے بچوں کو ذبح کر رہا تھا, اللہ نے فرمایا میری قدرت کا کمال تو پھر یہ ہے نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام بھی فرعون کے گھر میں کریں. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ ان کی والدہ کو حکم دیا اور صندوق میں ڈالا اور دریا میں آئے اور دریا میں بہتے صندوق فرعون کے گھر میں. فرعون کے گھر میں آ گیا. بی بی آسیہ نے دیکھو ماشاءاللہ یہ تو ایسا خوبصورت بچہ ہے. اور جناب فرعون کو پتہ چلا, وہ بھی بھاگتا ہوا آیا, کیا ہے؟ تو اس نے کہا قرۃ عین لی ولک, کہ اے تو ایسا بچہ ہے اللہ نے جو میری آنکھوں کی اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنایا. لیکن بدبختہ کہنے لگا اما لک فنعم اما لی فلا, کہنے لگا کہ تمہارے لیے تو پتہ نہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہو پر میرے لیے نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا جیسے بی بی آسیہ نے کہا تھا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی, وہ بھی کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے, تو اللہ اس کو بھی مسلمان کر دے.
جیسے کہ بی بی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ نے ٹھنڈک بنا دیا کہ نہیں بنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. لیکن وہ ایسا بدبخت تھا، کہنے لگا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے پر میرے لیے نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو مارو نہیں، قتل نہ کرو، رہنے دو. کہا اچھا یہ بات ٹھیک ہے، رہنے دو، کوئی بات. اب پتہ نہیں کہ یہی تو ہے جس نے پکڑنا. اچھا، اور خدا بندے قدوس نے دنیا میں بھی نمونہ دکھا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، دودھ پینے کا زمانہ تھا، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، یعنی ابھی پاؤں چلتے تھے، 2 سال کی عمر تھی، اس سے کچھ زیادہ تھی. تو ایک دن چونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا محبوب بنایا تھا، جو بھی دیکھتا تو پیار کرتا، تو ایک دن فرعون کو بھی خیال آ گیا انسان ہے، تو اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو، یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے، جیسے آج کل بیوی کو خوش کرنے کے لیے بندہ بچے شچے کو کندھے پہ رکھ لیتا ہے، چاہے دل نہ بھی چاہتا ہو پھر بھی اٹھا لیتا ہے کہ بھئی اگر بیوی کو راضی کرنا ہے کہ اس کو بچے کا بڑا خیال ہے. ویسے دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی اترے، جان چھوڑے، کیا مصیبت بن گئی میرے گلے میں آ گئی. اور اس کے بعد جناب وہ فرعون نے بھی اٹھا کے اس کو گود میں بٹھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور پیار کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی اور منہ پہ تھپڑ مارا. فوراً فرعون کی داڑھی کو نوچا. وہ تو آیا اسی لیے تھا نا جی. داڑھی کو پکڑا اور نوچا اور لطمہ لطمتن، منہ پہ ایسا تھپڑ مارا. اس نے کہا فوراً جلادوں کو بلاؤ، یہ ہے وہ بچہ جس نے مجھے تباہ کرنا ہے. نہیں، یہ آ گیا ہے، پکڑو جلدی کرو جی. جلاد آ گئے. بی بی آسیہ گھبرا گئی. انہوں نے کہا عجیب بات کرو، دنیا تم پر ہنسے گی. چھوٹا بچہ ہے، اس کو تھوڑا پتا ہے کہ یہ فرعون ہے یا بادشاہ ہے یا کون. چھوٹے بچے ماں کو مار دیتے ہیں، باپ کو مار دیتے ہیں، ان کو پتہ تھوڑا ہوتا ہے. اور نے کہا نہیں اس کو پتا ہے. اور نے کہا تم عجیب آدمی ہو، لوگ ہنسیں گے، کہیں گے اچھا خدا بنا ہوا ہے، عقل سے بھی پیدل ہے. یہ چھوٹا بچہ ہے، اس بیچارے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لا یفرق بین الجمرۃ والثمرۃ، لا یفرق بین الجمرۃ والجوہر. جس کو انگارے کا اور موتی کا پتہ نہیں ہے، جس کو کھجور کا اور انگارے کا خبر نہ ہو. چلو امتحان کر لو بچے کا، اگر اس کو پتہ لگ جائے تو پھر تم سچے ہو، قتل کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کیسے امتحان کرو؟ نے کہا ابھی امتحان ہو جاتا ہے. اس نے ایک جناب یعنی کسی پلیٹ میں رکھے موتی، ہیرے اور جواہر اور لال دہکتے ہوئے ماشاءاللہ، اور دوسری پلیٹ میں رکھوائے انگارے دہکتے ہوئے، اور اندھیرے میں دونوں رکھ دیے. ایک ادھر رکھ دیا، ایک ادھر رکھ دیا. اس نے کہا دور سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اب چھوڑ دو. وہ تو چلتے تھے نا پاؤں. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تو یہ بچہ دا کے موتی اٹھا لے پھر تو مطلب ہے سمجھدار ہے، تمہیں بھی اس نے جان بوجھ کے تھپڑ مارا ہے. اور اگر یہ انگارہ اٹھا لے تو پھر بچہ ہے نا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں بھلا کوئی انگارہ اٹھاتا ہے بھلا. پھر انہوں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے. تو جب اس کو چھوڑا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے تھے. وہ تو اللہ کے نبی تھے نا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی کرو، موسیٰ ادھر پھیر دو، آگ کی طرف پھیر دو. یہ تو ابھی پر مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے، ہم نے تو اس کو بچانا ہے. تو آ کر انگارے کو پکڑا اور زبان پہ رکھ لیا، اور زبان میں لکنت بھی ہوگی، رتا بھی ہو گیا. تو اس نے کہا فرعون سے دیکھا جو آدمی انگارہ پکڑ کے کھانے لگ جائے، اس کو پتا تھا فرعون ہے، میں اس کی داڑھی پکڑ لوں. ہاں تم ٹھیک ہو، چلو بھی ہم معاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچانا چاہا تو وہاں فرعون کے گھر میں گود میں تھپڑ بھی مروا دیا اور پھر بھی بچا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اس لیے فرمایا کہ میری قدرتیں ہیں، میرا کمال ہے کہ میں جب مہربانی کرنے پہ آتا ہوں. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ بھی پلا رہی ہے، تنخواہ بھی لے رہی، دودھ بھی اپنے بچے کو پلا رہی. اللہ نے فرمایا جب ہم مہربانیاں کرتے ہیں تو تم اپنے بچوں کو پلاتے ہو، پھر بھی ہم تمہیں دیا جاتے ہیں. حالانکہ خدمت تو اپنے بچے کی کر رہی تھی، اپنے بچے کا دودھ پلانا تو ان کے ویسے ذمہ تھا، اور وہ چاہتی بھی تھی کہ بچہ میرے سینے سے لگا رہے ہر وقت. لیکن پھر بھی ہم نے کہا ہدیہ بھی لو اور اپنے بچے کو دودھ بھی پلاؤ. اس لیے فرمایا میں تو اللہ تو اتنے بڑے قادر ہیں کہ جب وہ جو چاہتے ہیں ان کی قدرت سے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹالنے والا نہیں. اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمارے عقیدوں کو صاف فرما دے. کیونکہ کل بھی کافی سوالات رہ گئے تھے. کہتا ہے جی کہ میرے لیے بڑی پریشانی ہے اور مجھ پہ قرض ہے. بھئی ایک بات یاد رکھیں، رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو. جو آدمی استغفار کثرت سے پڑھے اور قرضے اتارنے کی نیت کر لو کہ میں نے اللہ یا اللہ میری نیت ہے کہ میں نے قرض اتارنا ہے. تو جب آدمی نیت کر لے اور استغفار کثرت سے پڑھے اور روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے، اللہ کی رحمت سے چند دنوں میں قرض اتر جائے گا.
یہ ہمارے ہاں جو بزرگوں کے پاؤں چومتے ہیں جھکتے ہیں بالکل ناجائز ہے. بعض لوگ مزاروں کی مٹی کھاتے ہیں بالکل منع ہے. جماعت میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا بالکل ٹھیک ہے، سنت ہے. مقصد یہ ہے کہ جماعت ملی ہوئی ہو، درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑا جائے، مقصد یہ ہے. اب یہ بھی نہیں کہ آدمی بات اتنا ضد کر دیتے ہیں کہ چڑھ جائیں اور بات اتنا ضد کریں کہ دور کھڑے ہو جائیں. یہ برا. مقصد یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابر ہو اور درمیان میں فرجہ اور درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑا جائے. ایک آدمی 4 رکعت نماز کی نیت کی تھی سنت کی، 2 رکعت پڑھ کے بھول کے سلام پھیر دیا. اگر اسی وقت کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پوری کر دے، بات نہ کرے تو نماز ہو جاتی ہے. اگر بھول گیا تو پھر اس کو 4 پوری کرنی پڑیں گی دوبارہ. اس لیے کہ جب آدمی نیت کر لے تو وہ عبادت اس کے ذمہ ہو جاتی. نیت کرنے سے پہلے نفل ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے. جب ہم اس عبادت میں داخل ہو گئے تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور پورا اسی طرح کریں گے جیسی ہماری نیت تھی. اب آدمی جب احرام باندھتا ہے عمرے کے اندر، وہ اپنا کندھا جو ہے ننگا رکھتا ہے، تو کیا نماز میں بھی کندھا ننگا رکھے؟ بالکل نہیں. کندھا صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں ننگا رکھنا ہوتا، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی ننگے رکھنے کی ضرورت نہیں. خاص طور پہ جب نماز پڑھ رہا اس وقت تو لازمی بات ہے کہ اچھی طرح کپڑا لپیٹ. یہ لوگ بیچارے نہیں جانتے ہیں، اس لیے بس وہ کندھا ہر وقت ننگا رکھتے ہیں، حالانکہ صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں ضروری ہے، بعد میں نہیں. ہمارے ملک میں میت کو جب کندھوں پہ اٹھاتے ہیں تو گھر سے باہر 40 قدم کے بعد پھر تبدیل کرتے ہیں. یہ کوئی نہیں ہے، سب بدعت ہیں. یہ لوگوں نے خود گھڑے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے مسئلے گھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. 40 قدم پہ کندھا بدلو، 40 قدم پہ بدلہ بدلو، کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز کا فدیہ، ہاں وہ ٹھیک ہے. نماز کے بعد جو مقتدی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یعنی امام ہاتھ اٹھاتا ہے سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بھئی حدیث پاک میں ثابت نہیں ہے. حضور پاک دعا مانگتے تھے لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے. ہر نماز کے بعد حضور دعا مانگتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو لہذا بہتر افضل اتباع حضور پاک ہے کہ آدمی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگے تو بہتر ہے. لیکن اگر مانگے تو چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا تو مطلق ہاتھ اٹھانا جائز نہ ہوتا، لیکن ہاتھ اٹھانے کا بھی تو اس بات ملتا ہے، اور نماز کے بعد دعا کے منظور ہونے کا بھی اس بات ملتا ہے، اور یہ بھی اس بات ملتا ہے کہ جتنی جماعت بڑی ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں بڑی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ اگر اٹھاتے ہیں تو زیادہ ضد بھی نہ کرے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بعض لوگ ضد میں آگے 3 دفعہ دعا مانگتے ہیں. دعا مانگ لی، اچھا جی پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر دعا مانگ لی، اچھا جی پھر ہاتھ اٹھاؤ، اور بعض بالکل نہیں مانگتے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں، کبھی اٹھا لیں، کبھی چھوڑ دیں، تاکہ سنت رسول پہ عمل ہوتا رہے، تمام سنتوں پہ اور تمام حدیثوں پہ عمل ہوتا رہے. بلا وجہ اتنی نہ بڑھ جائیں کہ 3 دعائیں کریں اور جو نہ مانگے کہ دیکھو یہ نعوذ باللہ کافر ہے، وہاں بھی ہے اور منکر ہے اور دعا کو نہیں مانتا، درود کو نہیں مانتا، صلات کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا. یہ بھی نہیں. اور مانگنے پہ آؤ تو 3 شروع کر دو، یعنی پہلے کا بھی اعتبار نہیں ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضور دعا مانگتے تھے تو 3 بار مانگتے تھے، وہ یہ مراد نہیں ہے کہ دعا مانگ لی، اچھا جی پھر دعا، اچھا جی اب پھر، یہ نہیں ہے مراد. معنی یہ ہے کہ وہ جملہ 3 دفعہ فرماتے تھے. کیا معنی؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. یعنی اس دعا کو 3 دفعہ دہراتے تھے. یہ مراد نہیں کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھواتے تھے. یہ لوگوں نے خود سمجھا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. مسجد کا فراش اللہ کے گھر میں رکھنا جائے. اگر مسجد کے لیے مثلا یہ مصلی ہے، یہ مسجد میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، گھر میں نہیں ہو سکتا، چاہے پرانا ہو جائے چاہے نیا ہو جائے. دور کے زمانے سے لے کر
آج تک اللہ کے حرمین کا بادشاہ کون تھا تاریخ پڑھ لو، یہ میرے ذمہ تھوڑا ہے۔ حضرت سلیمان کی کرسی پر شیطان کتنے دن بیٹھ رہا؟ کبھی بھی نہیں بیٹھا رہا۔ اللہ کے نبیوں کے بعد بھی شیطان جاتا ہے؟ اچھے آدمی ہو تم، وہ تو آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ہوا، یہ تھوڑا ہے کہ شیطان سلیمان بن گیا۔ اللہ نے انبیاء کو محفوظ رکھا ہے، یاد رکھو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ولکن اللہ اعانہ، اللہ نے میری مدد کی ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت موسیٰ ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں کوئی مدت قرآن میں معین نہیں ہے، بعض مفسرین نے مدت 80 سال لکھی ہے، بعض نے کچھ لکھی ہے۔ قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو ایک بیماری آئی اور انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے ایک تکلیف ہے اور تم ہی رحمت فرمانے والے ہو۔ کتنے دن کے لیے تھی، کتنے سال کے لیے تھی؟ جب اللہ کے قرآن نے بیان نہیں کی تو ہمیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ہوا خارج جو ہے جائے تو نماز ٹوٹ جائے گا، تو نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ جب وضو ہی ٹوٹ گیا، تو جب وضو ہی ٹوٹ گیا تو نماز تو خود بخود ٹوٹ گئی۔ اگر ہم مسلمان ہیں ہندوستان میں، ان کو ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجیں تو کوئی حرج نہیں، بھائی اصل ہنڈی اور صرافہ بات تو وہی ہے، صرف علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ملک آگے مسلمانوں کا ہو اور ہنڈی بھیجنے میں ان کو نقصان ہوتا ہو تو پھر اسلامی ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر کافروں کا ملک ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جب حج کیا تھا تو میں نے واپسی پر طواف زیارت تو کر لیا تھا، لیکن صفا مروہ نہیں کیا تھا، تو اب بھی طواف نفل کر کے صفا مروہ دوڑ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے، اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کر دو تاکہ آئندہ غفلت نہ کرو۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ، باقی کلمے میں نے ابھی کتاب بتائی ہے، پڑھ لو، سب لکھا ہوا ہے۔ اگر کلمے کا ذکر کیا جائے تو ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے۔ میری ہمشیرہ کی بچیاں یتیم ہیں، مگر میری بیوی میرے بچوں کا رشتہ اور جگہ کرنا چاہتی ہے، تو تم کوئی زن مرید ہو، بیوی کے تابع ہو؟ بیوی ہے، کوئی ماں تو نہیں کہ اس کے حکم پہ رہو۔ تم مرد بنو، جہاں دیکھو مناسبت ہو وہاں کا، تو بیوی ادھر کرنا چاہتی ہے، تمہاری بیوی نہیں مانتی، مولوی مکی کی مان لے گی۔ عجیب بات، اس شریف خامد کی نہیں مانتی، مولوی بیچارہ کیا کرے گا؟